بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیار ہو جائیں، اگلے الیکشن اگر ہوئے تو ملک کا وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ ٹرانسجینڈرز اور ہم جنس پرستوں پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے. پاکستان اب مثالی ترقی کرنے والا ہے، اتنی ترقی جو آپ نے بھی نہیں چاہی تھی. دجالی اسرائیل نے اقوام متحدہ میں مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کی فہرست سے نکالا جائے اور قانونی تحفظ دیا جائے. یقین نہیں آ رہا؟ لیجیے، خود سن لیجیے. Israel also urges Pakistan to decriminalize same-sex activities in accordance with international human rights standards and to adopt comprehensive anti-discrimination legislation that addresses discrimination, including based on sexual orientation and gender identity. آپ سوچیں گے کہ ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، اسرائیل کو کہاں مانتے ہیں، پاکستان ایسا ہرگز نہیں کرے گا. لیکن یہ تو آپ سوچ رہے ہیں نا. پاکستانی حکمرانوں کی تو اس مطالبے کے بعد سے دوڑیں لگ گئی ہیں کہ آخر یہ دجالی ڈیمانڈ جلد از جلد کیسے پوری کی جائے. ایسا منہ نہ بنائے، یہ کوئی الزام نہیں ہے. پی ڈی ایم کو تو جانتے ہیں نا آپ، جس کی اس وقت گورنمنٹ ہے پاکستان میں. وہی پی ڈی ایم جس کے صدر کا نام مولانا فضل الرحمان ہے. مولانا تک اسرائیل کا یہ پیغام پہنچ چکا ہے، بلکہ انہوں نے اس کا جواب بھی دیا ہے. پہلے یہ سنیے. یہاں تک کہتا ہے کہ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو جرم کے زمرے سے نکالا جائے. یہ وہ جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں، یہ تہذیب کی جنگ ہے. مولانا یہ جنگ کہاں لڑ رہے ہیں، کس میدان میں لڑ رہے ہیں، کوئی ہمیں بھی بتا دے. سینٹ کے میدان میں تو ان کی کوئی آواز سنائی نہیں دی. ان کے حکومت میں ہوتے ہوئے، بلکہ خود ان کی حکومت ہوتے ہوئے، سینٹ میں الیکشن امینڈمنٹ بل ڈالا گیا جس میں ٹرانسجینڈرز کو نہ صرف ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کا قانون موجود ہے، بلکہ ٹرانسجینڈرز کو الیکشن لڑنے کا بھی قانونی حق دینے کی بات شامل ہے. کیا کارروائی ہوئی سینٹ میں اور کیسے آنن فانن یہ بل پاس ہو گیا، خود دیکھ لیجئے. Amendment of Section 170, Act 23 of 2017. In the said Act, in Section 170, in Clause A for Subclause 7, the following shall be substituted, namely, prevents any woman or transgender person from contesting an election or exercising the right of vote. فیڈرل شریعت کورٹ کی ججمنٹ میں جو آئینی میکنزم ہے وہ ہے کہ اگر اپیل چلی جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ میں تو وہ ججمنٹ جو ہے وہ اسے سمجھا جاتا ہے کہ دیٹ سیم ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ایک تو میٹر وہاں پہ پینڈنگ ہے. دوسرا، اس پہ ایک بہت ڈیٹیلڈ ہیومن رائٹس کی 184(3) کے تحت ججمنٹ تھی، جس کے بعد یہ لیجسلیشنز کی گئی. ابھی تک کیونکہ جو قوانین ہیں ان میں یہ ٹرم یوز کی گئی ہے. سر اس کو کمپلیکیٹ نہ کریں اور کوئی ایسا پیغام بھی اس ہاؤس سے نہ دیا جائے کہ صرف ان کے ٹائٹل کے فرق کی وجہ سے یہ بات کی جائے کہ انہیں ووٹ ڈالنے کا یا انتخاب میں حصہ لینے کا حق نہیں ہے. The question is that the amendment as moved be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the amendment is adopted. آج بھی عوام کی اکثریت یہ سمجھ رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر شاید انگلش میں ہیجڑے یا خواجہ سرا کو کہتے ہیں، جو مظلوم ہوتے ہیں بیچارے، ناچتے گاتے رہتے ہیں. تفصیلات کے لیے شعور کے یوٹیوب چینل پر ہماری ویڈیوز دیکھ لیں، سب سمجھ آ جائے گا. فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ ٹرانسجینڈر ہم جنس پرستوں کی عالمی کمیونٹی LGBT کی ایک اصطلاح ہے. یہ ایک خاص ٹرم ہے. وفاقی شرعی عدالت ٹرانسجینڈر کے بارے میں واضح طور پر اپنا شرعی فیصلہ سنا چکی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جس میں وہ واضح کر چکی ہے کہ اس ٹرم کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ جو سارا لبرل اور سیکولر ٹولوں نے ہمارے دماغوں میں ڈالا ہے نا کہ مولوی کبھی جمع نہیں ہوتے، بکھرے رہتے ہیں، ہر بندہ اپنی مرضی کی بات کرتا ہے، اس معاملے پر، ٹرانسجینڈرزم کے معاملے پر، اس کی ڈیفینیشن پر تمام مکاتب فکر کے علماء کے فتاوی موجود ہیں. سب ایک پیج پر ہیں. عدالت میں یہ چیز موجود ہے، کورٹ میں بطور ایویڈنس جمع ہو چکی ہے. وہ جو بیچارے پیدائشی طور پر فالٹڈ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا ٹرانسجینڈر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ٹرانسجینڈر نہیں کہلاتے، ان کو شریعت کی اصطلاح میں خنثی کہا جاتا ہے. اب خود سوچ لیں کہ LGBT کے ماننے والوں کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قانوناً سزا ملنی چاہیے تھی نا، لیکن مل کیا رہا ہے؟ الیکشن لڑ کر حکومت میں آنے کا قانونی حق. اور یہ مطالبہ کس کے احترام میں مانا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، فلسطینیوں کو ہر دم گلے لگانے والے
راتوں کو جاگ جاگ کر اسلام کی حفاظت میں ساتھ دینے والے اسرائیل کے احترام میں۔ ایسا لگتا ہے نہ حکومت ہوش میں ہے نہ عوام۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم ان تمام اسلامی جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو پاکستان میں اسلامی اقدار نافذ کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن حکومت میں ہوتے ہوئے اگر صرف تقریریں کی جائیں گی تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور مولانا کی عزت کا دفاع کرنے کے لیے جو احباب کچھ کہنا چاہیں نا، کمنٹس میں آنا چاہیں، ان سے درخواست ہے کہ پہلے مولانا سے کہیں کہ اسلام کا دفاع کر لیں، جس کے نام پر وہ ووٹ مانگتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں اور آج کی حکومت کا اہم ترین پلر ہیں۔ یہ کوئی نہ کہے کہ یہ نون لیگ کا کارنامہ ہے یا پیپلز پارٹی کا دھرم ہے، یہ سب پی ڈی ایم کا حصہ ہیں جس کے صدر مولانا ہیں۔ مذہبی سیاسی جماعتوں اور علماء کی توجہ ہم بار بار دلا رہے ہیں کہ یہ ملک دشمن کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ دشمن عالم اسلام کی واحد ایٹمک پاور کو گود لے رہا ہے۔ خدارا اپنا فرض ادا کریں، عوام آپ کی راہ تک رہے ہیں کہ آپ کب رہنمائی فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے، یا پھر ہم اسرائیلی محبوبہ یعنی ٹرانسجینڈر گورنمنٹ کے استقبال کی تیاری شروع کر دیں۔